شعیب علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، نہیں مانے، آخر میں دعا فرمائی، یا اللہ ہمارے اور اس ظالم قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے، چونکہ ان کے بارے میں یہ بات محقق ہو چکی ہے کہ یہ ازلی بدبخت ہیں، اب راہ راست پر نہیں آنے والے۔ تو ہر نبی بالآخر قوم سے مایوس ہو کر جو ہے وہ دعا والا اپنا حق استعمال کرتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی وہی حق استعمال کیا۔ تو اب کافر کہنے لگے ایمان والوں سے جو حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اب کافر جو متکبر سردار تھے کہ بھائی ان کے پیچھے چل کر تمہیں کیا ملے گا، دین کا بھی نقصان ہے، دنیا کا بھی نقصان ہے، ٹھیک ہے، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں وہی طبیعت ہے کہ ویلے ہوندے نے انہاں تو اور کوئی کام ہی کوئی نہیں، نماز دے سوا فلانے ساڈے اور بڑے کام نے، ٹھیک ہے۔ وہ جو اہل علم ہوتے ہیں، اہل دین ہوتے ہیں، انہیں فارغ سمجھتے ہیں، جبکہ خود عقل سے فارغ ہوتے اوروں کو فارغ سمجھتے۔ دین سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہے، اور کائنات کا نظام ہی دین والوں کی وجہ سے چل رہا ہے۔ لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ اللہ کہنے والا ایک بھی دنیا میں باقی ہے۔ دین والوں کی وجہ سے دنیا کا نظام چل رہا ہے، مسلمانوں کی وجہ سے کافروں کو بھی رزق مل رہا ہے، وہ زندہ ہے، کمزوروں کی وجہ سے امیروں کو بھی کیا مل رہا ہے، طاقتوروں کو بھی رزق مل رہا ہے، اور پھر جانوروں کی وجہ سے اللہ انسانوں پر بھی ترس کھا لیتے ہیں، ورنہ انسان کے جو اعمال جو اس نے ادم مچا رکھا ہے اس وقت دنیا کے اندر، وہ تو براہ راست اللہ کی جو ذات ہے اور اس کا قہر ہے اس کو دعوت دینے والی بات ہے۔ بہرحال سمجھایا، نہیں مانے۔ اب جو متکبر سردار تھے قوم کے، وہ ڈرانے دھمکانے لگے جو حضرت شعیب پر چند ایک ایمان لائے تھے غریب مسلمان۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور کہنے لگے قوم کے متکبر سردار، لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اگر تم شعیب کی اتباع کرو گے تو تم نقصان اٹھاؤ گے، نقصان میں رہو گے، خسارے میں رہو گے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ان کو پکڑا زلزلے نے اور وہ اوندے کے اوندے اپنے گھروں میں پڑے ہوئے تھے۔ مدہ نہیں پیا ہوندا بندہ، تین عذاب اکٹھے ہوئے۔ ان کو بارش چاہیے تھی تو بارش لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بادل کو بھیجا، بادل کا ایک ٹکڑا آیا تو سارے بستی والے دوڑ کرنا اس کے نیچے ہو گئے، لے ہوں بارش ہونے لگی۔ بارش کے بجائے آگ کی بارش ہوئی۔ کس کی؟ آگ اللہ نے برسائی۔ اوپر سے یہ ہوا، نیچے سے زلزلہ آیا، اور ایک دم جبریل امین نے چیخ ماری جس سے کلیجے پھٹ گئے۔ تین عذاب اللہ نے کیا کر دیے؟ ان کے اوپر اکٹھے کر دیے۔ اب سننا ذرا، خدائی الفاظ دیکھنا، الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں، جیسے انج نام و نشان مٹ گیا، جویں اچھا جویں سامنے اتنے لگتا سی کدی اسٹیشن ہوتا سی، مٹ گیا۔ اب بڑی مارکیٹ بنی، لوگ بتایا کریں گے یہاں کبھی سرو اسٹیشن ہوا کرتا تھا۔ اللہ فرماتے کہ کسی کو یہ بھی نہیں لگتا تھا کہ اتنے بھی کوئی قوم رہندی سی،
اس طرح اللہ تعالیٰ نے ختم کر کے رکھ دی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج بھی دیتا ہے، اور اگر قومیں اس عروج کو نہ سنبھال سکے اللہ ایسا زوال پذیر کرتا ہے کہ پھر ان کا نام و نشان لینے والا بھی کوئی نہیں۔ آج مسلمان کو دیکھ کر لگتا ہے انہوں نے 800 سال حکومت کی تھی، دنیا میں اسلامی پرچم کو لہرایا، ایسے اپنے ماضی کو بلا دیا۔ اللہ تعالیٰ پھر نشان عبرت بنا دیتے ہیں، قوموں کو بھی بناتے ہیں، افراد کو بھی بناتے ہیں، اور پھر اقوام کو بھی بناتے ہیں۔ فرمایا کہ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا ان کی حالت ہو گئی جیسے ان گھروں میں وہ بسے ہی نہ تھے، کبھی رہتے ہی نہیں تھے۔ الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، کانوا هم الخاسرین، وہیں نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ شعیب کے پیچھے مت جانا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں جو شعیب کے پیچھے نہیں گئے انہوں نے نقصان اٹھایا۔ جنہوں نے شعیب کی مانی، شعیب کو مانا، وہ کیا ہوئے؟ کامیاب ہوئے، بامراد ہوئے۔ فتولی عنہم، منہ موڑتے ہوئے شعیب علیہ السلام چلے۔ وقال یا قوم، اور مخاطب ہوئے کہ ہائے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، تحقیق تم تک میں نے پہنچایا اپنا رب کا پیغام۔ ونصحت لکم، اور تمہاری خیر خواہی بھی چاہی، نصیحت بھی کی۔ ایک ایک کا آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، ایک ایک کے پاس گیا، ناپ تول میں کمی سے روکا، نقصان بتایا اور انجام سے آگاہ کیا، لیکن جواب کیا ملا؟ شعیب باز آ جا، نہیں تو ایسا تینوں کٹ دینا پنڈوں۔ شعیب باز آ جا ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ اگر ہمیں آپ کی قوم کا لحاظ نہ ہوتا ہم آپ کو کب کا مار چکے ہوتے۔ دھمکیاں دینے لگے، ایمان والوں کو دھمکیاں دینے لگے، لوٹنے لگے، لوٹ مار کرنے لگے۔ فرمایا ہائے کاش میری قوم سمجھ جاتی، تمہیں سمجھایا، اللہ کا پیغام پہنچایا، عذاب الہی سے ڈرایا اور نصیحت بھی کی، لیکن بات پلے نہیں پڑی۔ جن کے بات پلے پڑ گئی انہوں نے سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ لٹا دیا۔ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، فرمایا میں کیوں جو ہے کافروں پر رنج کروں۔ میں نے تو سمجھایا تھا، ویسے انسان کی فطرت ہے نا، رنج، غصہ، یہ دکھ کا اظہار کرتا ہے جب اس طرح سے کوئی قوم تباہ ہو جائے۔ تو شعیب علیہ السلام فرماتے میں کیوں رنج کروں کافر قوم پر، میری کیڑی انہا گل مننی ہے۔ نبی رحیم ہوتا ہے نا، نبی شفیق ہوتا ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بھی کافر کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے۔ نبی کا دل تو نرم ہوتا ہے، لیکن انہوں نے جو کام کیے ہوتے وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں جو ہے رحمت جو ہے وہ ماند پڑ جاتی ہے۔ اب ایک طرف کافروں کا کفر اور دوسری طرف نبی کی رحمت۔ اب نبی بھی تو دعوت دیتے ہیں نا تاکہ اللہ ان پر ترس کھائے۔ جب انہوں نے اللہ سے بڑھ کر رحم کرنے والا نبی بھی نہیں ہوتا، جب اللہ کے نہیں مانتے اب نبی کیا کرے؟ وہ نہیں مانے۔ اس لیے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھا یہ قوم بھی تباہ ہوئی، اس سے پہلے قوم سمود، قوم صالح، قوم لوط، قوم نوح، یہ ساری قومیں تباہ ہوئی، عبرت کسی نے حاصل نہیں کی۔ تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ انسان تاریخ سے سبق نہیں سیکھتا۔ جو قومیں اپنا ماضی بلا دیتی ہیں وہ کسی قابل نہیں رہتی۔ آج ہم نے اپنا ماضی بلا دیا ہے،
اپنا ماضی بھی یاد نہیں، قرآنی ماضی بھی یاد نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے ماضی والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ بھائی جب ہم کسی کے انجام بد کا یاد ہی نہیں رکھیں گے، وہ ہمارے ذہن میں نہیں ہوگی، تو ہمیں اپنے انجام کا کیا پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اے ساڑھے تو چنگے جڑے سن۔ اب تمام قوموں کا آپ اجمالی خاکہ ذہن میں رکھ لیں۔ 950 سال تبلیغ نوح علیہ السلام کی، 950 سال، ایک لمبا عرصہ۔ پھر قوم عاد آئی، قد اتنے بڑے 120 فٹ ان کے قد، 75 من وزنی پتھر اٹھاتے اور اوپر لے جاتے پہاڑ کی چوٹی پر، 75 من، آج دی کرین بھی نہیں لے جا سکتی، اتنے بڑے ان کے قد۔ قوم سمود آئی، پہاڑوں کے اندر وہ گھر بناتے، ساڑھے واسطے زمین تے بنانا مشکل ہے، مہینے سال لگ جاندے نے مار کے، کی خیال ہے؟ وہ پہاڑوں کے اندر گھر تراشتے، فن کاریگری کے اندر اتنی ماہر کہ پتھروں کے اوپر لکھائی کرتے۔ قوم سبا انتہائی خوشحال، انتہائی مالدار، انتہائی آسودہ حال قوم تھی کہ وہاں کی فضا ایسی تھی بیمار آ جائے تو ٹھیک ہو جائے۔ اتنی آسودہ قوم کے خالی ٹوکرا سر پر رکھ کر اگر اس باغ سے گزرے تو ٹوکرا بھر جائے۔ اتنی آسودہ حال کہ نہ مچھر نہ مکھی، اس طرح کی کوئی گند والی چیز وہاں پر نہیں تھی، انسان کا جی خوش ہوتا تھا، لیکن رب کی نہیں مانی، 2 چوہوں کے ذریعے سے اللہ نے تباہ و برباد کر دی۔ پھر قوم شعیب، قوم لوط، یہ ساری متمدن قومیں تھیں، جدید ٹیکنالوجی سے لیس تھیں، ہر ضرورت کی چیز ان کے پاس موجود تھی، قوت کی کمی نہیں تھی، دولت کی کمی نہیں تھی، طاقت کی کمی نہیں تھی، افرادی قوت کی کمی نہیں تھی، حکومت بھی ان کی تھی، منصب بھی ان کے پاس تھا، عہدے والے تھے، لیکن وقت کے نبی کی بات نہیں مانی، پیغام حق کو قبول نہیں کیا۔ نہ حکومت کام آئی، نہ عہدہ کام آیا، نہ منصب کام آیا، نہ طاقت کام آئی، نہ افرادی قوت اور کثرت کام آئی، نہ دولت کام آئی، نہ ہی ثروت کام آئی، نہ آسودہ حالی نے انہیں بچایا، نہ قد نے انہیں بچایا، نہ طاقت نے انہیں بچایا، بلکہ ان چیزوں نے انہیں پھنسایا۔ کمزور ایمان والوں کو اللہ نے بچایا، کیوں؟ کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مانی، کیونکہ سابقہ قوموں کے ذمے 2 کام تھے، اللہ کی عبادت، نبی کی اطاعت۔ آج بھی جو اللہ کی عبادت، نبی کی اطاعت اور دین کی اشاعت کرے گا، اللہ اسے کامیاب کریں گے، اس کی نسلوں سے اللہ دین کا کام لیں گے۔ تو جنہ کوٹھیاں ہی بنانیاں نے، جنہ پلازے بنانے نے، جنہ دکانہ تو دکانہ ہی چاڑنیاں نے، جڑے اپنے بچیاں واسطے دین چھڈن دی بجائے دنیا چھڈ کے جاندے نے، بابا جی قبر جے صاحب تساں دینا ہے، مزے پیچھے پترا کرنے۔ یہ صاف بات، کھلی ہوئی بات۔ آج ہماری میرے آقا نے فرمایا سب سے فضول پیسہ وہ ہے جو مٹی پر خرچ ہو۔ اچھا اتنی بڑی بلڈنگ بنا دی، ایک چٹکا لگ گیا کی ہو جاندہ تھلے آ کے؟ بڑی بڑی مارکیٹیں گرتے ہوئے آپ نے دیکھی ہیں نا، کیا بن جاتی ہے؟ مٹی، اٹ بھی مٹی بن جاتی ہے، سیمنٹ بھی مٹی بن جب نیچے گرتا ہے۔ تے اس مٹی تے کنے پیسے لائے نے اس مٹی نو کھڑیاں کرن واسطے؟ کروڑہا روپے لائے نے صرف مٹی نو، اے مٹی پئی ہے نا تھلے، انہوں نے انج کرن واسطے اساں اننے پیسے لائے، تے ایسا کتھے جانا ہے؟ مٹی وچ جانا۔ قبر فریج بن جاتی، پیسے دی لوڑ، لیکن اتھے کون پائے؟ جن کے پلے پڑی چند کچھ واقعات اشارات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بادشاہ وقت ہے، بادشاہ وقت، لیکن سکون نہیں مل رہا، ایسا لگتا ہے یار کسی چیز کی کمی ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اکثر بسا اوقات ہر چیز ہوتی ہے لیکن پھر بھی دل پریشان پریشان سا رہتا ہے۔ یہ جو پریشان سا ہے نا،
یہ ہے اصل دل کے اندر جو جس چیز کی کمی ہے، اور وہ ہوتا ہے سکون، سکون کی کمی۔ ایک رات جو ہے 2 روایتیں ہیں، دیکھا چھت کے اوپر کھڑ کھڑ کی آواز آ رہی ہے، بندے بھیجے، کہا دیکھو یار چھت پر میرے کیا کر رہا ہے فلانا، کون ہے؟ اوپر دیکھا تو ایک بندہ ہے، اسے نیچے لائے، کیا کر رہے ہو چھت پر؟ کہنے لگا جی میرا اونٹ گم ہوا ہے، اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ کیا تلاش کر رہا ہوں؟ اونٹ تلاش کر۔ نہ کیا کوئی دماغ کا علاج کرا؟ اونٹ کا کام بادشاہ کے محل کے اوپر کیا کام ہے؟ چھت پر اونٹ کا کیا کام ہے؟ اونٹ تلاش کرنا کسی باڑے میں، کسی کھیت میں، کسی گلی میں، کسی چوک میں تلاش کر۔ واہ جی واہ، تو آپ بھی بادشاہت حکومت میں رب کو تلاش کرتے ہو، یہ عقل مندی ہے، اور میں چھت پر اونٹ تلاش کروں یہ بیوقوفی ہے۔ ان کا جس طرح اونٹ چھت پر نہیں ملتا، رب جو ہے ڈبل بیڈ پر نہیں ملتا، کہ جس طرح اونٹ کو چھت پر تلاش کرنا بیوقوفی ہے، بالکل اسی طرح محل کے اندر رب کو تلاش کرنا بیوقوفی ہے۔ رب کے لیے تو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ دل پر چوٹ پڑی، راتوں رات نکل گئے، گل پلے پہ گئی نا، بادشاہ چھڑنا آسان ہے، گل پلے نہیں پئی اج دے مسلمان دے، بس فرق یہ ہے، بات پلے نہیں پڑی، سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کے بعد سمجھ میں آ گئی، بادشاہت کو چھوڑے، راتوں رات نکل گئے، یار صبح دا انتظار نہیں کیتا، پچھو وزیر تے صبح ویکھیا بادشاہ سلامت غائب نے، اتھے بادشاہت واسطے لڑائی ہے کہ لبے سانو، اتھے ملی ہوئی بادشاہت چھڑ دیتی، کیونکہ انہاں دے پلے گل ہے نہیں پئی۔ پچھو وزیر بھی ٹور پیا جی تلاش کریے، بادشاہ سلامت ٹونڈ دیاں جنگل دے اندر مل گئے۔ کیا بادشاہ کی کر رہے ہو؟ بادشاہ سلامت کیا کر رہے ہو؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ لوگ تو بادشاہ تو ڈھونڈتے، آپ چھوڑ کر بھاگ آئے، ساری قوم آپ کو تلاش کر رہی ہے کہ ہمارا بادشاہ کدھر ہے؟ ان کا میں نہیں جانا، چھوڑ دیے میں، بہت سمجھایا وزیر نے نہیں مانا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے اپنی سوئی جو تھی، سامنے ندی تھی، ادھر پھینک دی، اور مچھلیوں سے کہا میری سوئی واپس کرو۔ اب ہر مچھلی الگ الگ سوئی لے کر، کوئی سونے کی، چاندی کی، لوہے کی، پتل کی، پتھر کی، ہر طرح کی لے کر کنارے پر آئی ہیں۔ ان کا نہیں، میری اپنی سوئی دو۔ ایک مچھلی آئی، ان کی سوئی آگے کی انہوں نے پکڑ لی۔ وزیر دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اتھے بادشاہت چھڑ دیتی ہے، نوی بادشاہت شروع کر لی، انسانوں پر بادشاہت چھوڑ دی ہے، اللہ نے دیگر مخلوق پر بادشاہت عطا کی۔ وزیر کہنے لگا اس بادشاہت کے جب آپ بادشاہ تھے میں وزیر تھا، اس بادشاہت کے جب آپ بادشاہ ہیں میں آپ کا وزیر ہوں، میں بھی واپس نہیں جاؤں۔ بات پلے پڑ گئی، ہمارے بات پلے نہیں پڑی، باپ ہے کمانے میں لگا، بیٹا ہے، اب میں اس پر بہت سارے حضرت صدیق اکبر، بات پلے پڑی تو سب کچھ لٹا دیا، دیوار پر ہاتھ پھیر کر سوئی بھی کر نہیں چھڈی، گل پلے پہ گئی سی کہ بچانا نہیں ہے بلکہ نبی پر لٹانا ہی سب کچھ ہے۔ انعام کیا ملا؟ اللہ نے عرش سے صدیق اکبر کو سلام بھیجے، اے کہ وزیر اعظم سلام مینو کر لے، وزیر اعظم مولانا سیف الرحمان کو میری طرف سے سلام کہنا تو اڈے جو کسی نو، کیا میرا دل کا اور میری کیفیت کیا ہو گیا آپ اندازہ کریں۔ اور ہے کہ عرش الہی سے صدیق کو سلام آ رہا ہے، محبوب اپنے محبوب کو سلام کہیے رب کی طرف سے، بھائی قربانی دینی، بات پلے پڑ گئی، صحابہ کو سب کچھ نبی پر لٹانا آسا، اج گل پلے نہیں پئی، اسی نمازہ پڑھیے گل پلے نہیں پئی، نماز پڑھ کے بھی جھوٹ نہیں چھڑیا، نماز پڑھ کے بھی دھوکہ نہیں چھوڑا، نماز پڑھ کے بھی فراڈ کرنا نہیں چھوڑا، نماز پڑھ کے بھی بے ایمانی نہیں چھوڑی، تو حالات میں زندگی میں برکت کیسے آئے گی؟ لہٰذا بات سمجھانے والی بات ہے، کرنے والی ذات ایک اللہ کی۔ برکت دین سے آئے گی، برکت رزق اللہ دے گا، جو قسمت میں ہے وہی ملے گا، جتنا قسمت میں ہے اتنا ملے گا، جہاں قسمت میں ہے وہاں ملے گا۔
نہ باہر جانے میں رزق ہے، نہ ڈنکی لگانے میں ہے، نہ زیادہ محنت کرنے میں ہے، اوور ٹائم لگانے میں نہیں ہے۔ برکت کس میں ہے؟ اللہ کو راضی کرنے میں ہے۔ سارے کمائے اللہ برکت نہ ڈالے پوری نہیں پڑے گی، ایک کمائی اللہ برکت ڈالے پوری پڑے گی۔ دل کو سمجھانے والی بات ہے۔ ہاں طریقہ کیا ہے؟ نبی کی سیرت کو، نبی کی صورت کو اپنائیں گے تو اللہ راضی ہوں گے، اللہ کی مانیں گے تو اللہ راضی ہوگا، نماز پڑھیں گے رزق کے اندر برکت آئے گی۔ جو جو اللہ کے حکم ہمارے اوپر لازم ہیں، جو جو ذمہ داری اللہ نے ہماری لگائی ہے ہم پوری کریں۔ رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے، اللہ پوری کرے۔ کس کی ہے؟ اللہ کی۔ بھائی جس کی جو ذمہ داری وہ پوری کرے۔ رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اللہ کی قسم اللہ نے لی ہے۔ اگر اللہ کی ذمہ داری نہ ہوتی 3 پتھروں میں کیڑے کو اللہ کبھی رزق نہ دیتا۔ خالی پیٹ جانے والے پرندے بھوک سے مر جاتے، انہیں رزق نہ ملتا۔ اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ لاتے، بچے گونسلوں میں تڑپ تڑپ کر مر جاتے۔ گونسلوں میں ان کا رزق ملنا، خالی پیٹ پرندوں کا پیٹ بھر کر واپس آنا، اس بات کی دلیل ہے اللہ انہیں رزق دے رہا۔ جس جنگل میں انسان نہیں جا سکتا، درندے پرندے چرندے وہاں رہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو کھاتے بھی ہیں، ہر ایک کی خوراک اللہ نے وہاں جنگل میں ان کا انتظام کیا۔ اگر اللہ کے ذمے نہ ہوتا یہ سارے جانور بھوک سے مر جاتے۔ پتہ چلا ان کو بھی رزق دینے والا اللہ ہے، ذمہ داری اللہ کی۔ کیوں نہیں بات پلے پڑ رہی؟ صرف دل کو سمجھانے والے 1000 دلیلیں دے، نہیں جی ایسا ہے تو پھر دنیا کی وہ چیزیں ہیں جی، وہ کیا نہیں کریں گے تو یہ نہیں ہوگا، تو وہ نہیں کریں گے تو یہ نہیں ہوگا۔ یہ سارے شیطان دے ٹکوسلے نے اور کچھ نہیں۔ بھائی آپ کو پتہ ہے نا، جس بیٹے نے بات ماننی وہ حجتا نہیں کرتا۔ کیوں جی؟ کہنا ابا جی ٹھیک ہے میں لے آؤں، تو جس کام نہ کرنا ہمیں، ہاں بھائی تمہیں پتہ ہے کل بھی میں گیا سا جی نو آکھو نہ انج کرو نہ انج کرو، اگوں حجتا کرتا۔ جے اسا رب دی مننی ہے تو پھر حجتا نہیں کرنی ہے، جے گلا نہیں مننی ہے تو پھر حجتا کریے۔ ساڑھے تو پہلا جنہ حجتا کیتا ہے انہاں دا حشر کی مسلسل تسی سن رہے ہو۔ اے واقعات اللہ نے اسی وجہ تو بیان، دین وچ حجتا کوئی نہیں، سیدھی گل۔ ہاں کوئی گل ویسے سمجھ نہیں آئی تسی علماء کو پوچھ کے اپنے دل نو تسلی کر سے نہیں، لیکن جی مولوی صاحب یہ دسو نا انج نہ ہوئے تو پھر او جڑی قوم سی تو اے سی تو او فلانی سی، ہن اسی کی کریے؟ او حالات تو نہیں، حالات ہمیشہ یہی رہے، یہی دن یہی رات، یہی فضا یہی ہوا، یہی بارش یہی دھوپ، یہی چاند یہی سورج یہی ستارے، یہی آسمان یہی زمین تھی، کوئی بدلاؤ؟ قومیں بدلی ہیں، قومیں بدلی۔ تو اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں اس کی مان کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نافرمانی سے محفوظ فرمائے، دین کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کے بعد کفر، ہدایت کے بعد گمراہی، نفس اور شیطان کے بہکاوے سے اللہ ہم سب کو معاف